آپ کے لیے جب رشوت کا راستہ کھولا جاتا ہے اور مجرم اپنے آپ کو قانون کی گرفت سے بچانے کے لیے ضمیر خریدنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ایک سخت امتحان ہوتا ہے۔ اس وقت اس مقام پہ کھڑا رہنا اور اپنے ضمیر کا سودا نہ ہونے دینا، یہ وہ سرخروئی ہے اور یہ وہ کامیابی ہے کہ جو آپ کو میٹھی نیند بھی دے گی، آپ کو قرار باطن بھی نصیب کرے گی، اور سب سے بڑی بات قیامت کے دن حضور کی شفاعت بھی نصیب ہے۔ میں اور آپ جو لکھا ہوا رزق ہے وہ پاتے ہیں۔ اب اس لکھے ہوئے مقسوم رزق کو حاصل کرنے کے لیے ہم چاہے جائز راستہ اختیار کر لیں، چاہے ہم ناجائز راستہ اختیار، یہ ہمارا اختیار ہے اور اسی اختیار پہ ہمیں پکڑ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص اگر ناجائز فروشی نہ کرتا، 2 نمبر کام نہ کرتا تو اتنا امیر نہیں ہو سکتا تھا، یار حلال کے رزق سے تو بمشکل وقت گزرتا ہے۔ یہ ایک تاثر ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو مقسوم ہے وہ مل کے رہتا ہے۔ دولت قارون حاصل نہ کی جائے، دولت عثمان حاصل کی جائے۔ جو قسمت میں لکھا ہے وہ ہر صورت ملتا ہے اور وہ ملے گا، وہ ہماری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے رزق کو، اپنے مقدر کے مقسوم کو حاصل کرنے کے لیے خوبصورت طریقہ اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں حلال رزق کے جو وسائل نصیب فرمائے ہیں اور اس میں جو برکت رکھی ہے۔ دیکھو کثرت کوئی چیز نہیں ہوتی، برکت بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو عمومی طور پہ آج کی اس دنیا کے اندر چونکہ یہ مسئلہ کسی ایک طبقے کا نہیں ہے، یہ دوڑے لگ گئی، سویر سے شام تک ہر شخص مال و دولت کی دوڑ کے اندر ہر حلال حرام کی تمیز چھوڑے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارے آقا و مولا نے ہمیں رزق حلال اختیار کرنے کی نہ صرف تلقین کی بلکہ حرام سے بچنے کی اس شدت کے ساتھ تلقین کی کہ اگر کسی شخص کے بطن میں حرام کا لقمہ جاتا ہے تو اس کی جو کم سے کم اس کو سزا ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بلکہ علماء نے لکھا اس ضمن میں کہ اگر میرا رزق پاک نہیں ہے، آپ کا رزق پاک نہیں ہے، تو میری اور آپ کی دعا تو قبول نہیں ہوگی، نیک لوگوں کی دعاؤں سے بھی حصہ نکال دیا جائے گا۔ اللہ کے نیک بندے تو ساری امت کے لیے دعا مانگتے ہیں، اللہ پوری امت کی خیر فرما، لیکن نیک لوگوں کی دعاؤں کا جو ہمارے لیے بطور امت حصہ بنتا ہے وہ نکال دیا جاتا ہے اگر ہمارے رزق کے اندر پاکیزگی نہیں ہے، ہمارے رزق کے اندر، ہمارے تومہ کے اندر حلت نہیں ہے۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے جس کا ہمیں ہر صورت کے اندر اہتمام کرنا ہوگا تاکہ ہماری نسل بھی پاکیزہ ہو اور ان کی آخرت بھی بہتر ہو۔ چونکہ رزق حلال سے پلا ہوا جسم اور رزق حرام سے پلا ہوا جسم دونوں میں فرق ہے۔ ہمارے بزرگ و صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رزق کی پاکیزگی کا اہتمام نہیں کرتا تو اس کا باطن کبھی بھی روشن نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ اس کے ضمیر کو مرتے ہوئے بھی دیر نہیں لگتی ہے۔ تو مجھے بھی، آپ کو بھی اور پوری قوم کو پاکیزہ رزق کو اختیار کرنے کے لیے کوشش اور محنت کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف سے دیے گئے تھوڑے رزق پر توکل سیکھنا چاہیے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان سنیے، آپ نہال ہو جائیں گے کہ میرے حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ انسان دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ اطراف کے اندر لوگ موج کر رہے ہیں اور میں بھی اسی منصب کا شخص ہوں، لیکن میں رزق حلال کی تلاش میں بہت پیچھے رہ گیا ہوں۔ تو سنیے اس کا کتنا بڑا وعدہ میرے حضور نے دیا، جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے۔ جب آپ افسر بنے تو آپ جن دنوں میں پڑھتے تھے، جن دنوں میں تیاری کرتے تھے امتحانات کی، تو دن رات ایک تھا، شادیاں بھی چھوڑ دیتے تھے، خوشیاں بھی چھوڑ دیتے تھے، نیند بھی پوری نہیں ہوتی تھی، کھانا بھی بعض کا ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ آپ کی ایک منزل تھی کہ میں اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے یہ محنت کر رہا ہوں۔ تو آج آپ کے کندھوں کے اوپر یہ جو پھول لگے ہیں، یہ آپ کا اعزاز ہے، یہ آپ کی تکریم ہے، معاشرہ آپ کو عزت دیتا ہے۔ تو یہ آپ کی اس محنت کا نتیجہ ہے۔ وہ بوائی کے موسم میں آپ نے بیج بوئے تھے، آج اس کی فصل کاٹ رہے ہیں۔ اسی طرح یہ دنیا بوائی کا موسم ہے، سارا آخرت کٹائی کا موسم ہے۔ یہ ساری زندگی ہے کتنی؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال کتنی ہوگی؟ یہی زندگی ہے، اور آخرت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے۔ قرآن بتاتا ہے 50 سال کا نہیں، 50-100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن۔ اس زندگی کے مقابلے میں اس 60 سال 50 سال کی زندگی کو رکھو، جس میں بڑھاپے کے دھکے بھی ہیں، بچپن کی مدہوشیاں بھی ہیں، تیسرا حصہ سو کے بھی گزارا ہے، 17-18 سال زندگی بنتی ہے۔ جب موت آتی ہے تو اس وقت بندہ سوچتا ہے یار زندگی تو گزری جانی تھی، لیکن اس وقت ہاتھ ملنے سے کچھ نہیں ہوتا۔
آج وقت ہے، وقت پر کافی ہے قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ جزاک اللہ۔